إحسان إلى يوم المآل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. پیار محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ولن يديك رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد تاج رسول اللہ قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ماہانہ درس قرآن میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی حق سچ بیان کر کے عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. تسلسل کے ساتھ جو درس قرآن جاری تھا اس میں ہماری گفتگو یہاں تک ہی پہنچی تھی. اللہ کریم جل شانہ ان آیات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. فرمایا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں کہ تم اللہ کا انکار کرو، کفر کرو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اپنے آپ کو ہی دیکھ لو کہ تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، اس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی، تمہاری حاضری ہوگی اللہ کریم جل شانہ کے بارگاہ میں. اس آیت کے بعد فوراً اللہ کریم ارشاد فرماتے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. سارا قرآن اپنی جگہ پہ پیار اور محبت کا پیغام ہے رب کی طرف سے اپنے بندے کے نام
لیکن اس آیت کا یہ جملہ میری ناقص سوچ کے مطابق بہت ہی پیار بھرا ہے کہ رب اپنے بندوں سے یوں کہہ رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا لوگو اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے جتنا کچھ زمین میں بنایا سارے کا سارا تمہارے لیے ہی پیدا فرمایا۔ یہ کتنا پیار والا جملہ ہے، خلق لکم، تمہارے لیے بنایا، تمہارے فائدے کے لیے بنایا، تمہارے نفع کے لیے بنایا۔ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر اللہ کریم نے رکھا وہ سارے کا سارا اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ اب کیا محبت بھرا انداز ہے رب ذوالجلال کا۔ پھر فرماتے ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، تمہارے لیے زمین کا سب کچھ بنایا، پھر اللہ کریم نے آسمان کا ارادہ کیا اور 7 آسمان ٹھیک ٹھاک اللہ نے پیدا فرما دیے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے زمین بھی ہمارے لیے بنائی، 7 آسمان اللہ نے ہم سے بندوں کے لیے پیدا فرمائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، فرمایا اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، کس کو کتنا بنانا ہے، کس کو کیسا بنانا ہے، کس کو کس کے لیے بنانا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کریم جانتا ہے۔ ان آیت کریمہ کا قرآن کی سابقہ آیات کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو پہلے دلائل کے ساتھ اپنا آپ منوا رہا ہے۔ پیچھے جو آیات گزری ان کے اندر رب نے قرآن کی سچائی دلائل کے ساتھ ثابت فرمائی اور بتایا کہ تم اس کی مثل نہیں لا سکتے، تم ٹیل بھی لگا لو تم اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا جب نہیں بنا سکتے تو فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن پتھر بھی ہیں انسان بھی ہیں۔ سارے دلائل کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی دلیل دی جس دلیل سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا انسان تو رب کا انکار کر ہی کیسے سکتا ہے؟ ذرا اپنے وجود کو دیکھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنی اس 5-6 فٹ کے قد کو دیکھ لے، سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے جسم کا ایک ایک حصہ دیکھ اور پھر سوچ کہ یہ خود بخود بن گیا یا اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اگر تیرا ذہن قطعاً یہ نہیں کہے گا کہ یہ وجود خود بخود ہو گیا، تجھے کہنا پڑے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ فرمایا وہ ذات جو اس وجود کو تمہیں بخشنے والی ہے اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جس کا تم انکار کیے جا رہے ہو، لیکن فرمایا تم انکار نہیں کر سکتے۔ تم اپنا وجود دیکھو، پانی کی بوندیں تھیں تمہارا وجود شروع کے اندر، جو ماں کے رحم میں پہنچا وہاں پہ کون سے کیمیکل تھے جنہوں نے اس پانی کی بوندوں کو گوشت کی شکل عطا فرمائی۔ پھر ان پانی کی بوندوں پہ رب ذوالجلال نے گوشت کے اندر ہڈیاں بھی پیدا فرمائیں، پھر ہڈیاں اور گوشت کے ساتھ ساتھ دل، گردہ، جگر، جس کی قیمت کائنات کا امیر ترین بندہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی ٹیکنالوجی، سائنس کے بڑے بڑے ماہر ایک دانت کا متبادل دانت بھی پیدا نہیں کر سکے، جیسا رب کا پیدا کیا ہوا ہے ویسا نہیں کر سکے۔ یہ سارے کا سارا وجود ان پانی کی 2 بوندوں سے رب ذوالجلال نے ماں کے پیٹ میں تخلیق فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پانی کی 2 بوندیں جب ماں کے رحم کے اندر جا رہی تھیں وہ بے جان نطفہ تھا، لیکن رب نے کچھ وقت کے بعد اس بے جان نطفے کو گوشت کی شکل میں ڈال کر اسے زندگی بھی عطا فرمائی۔ اب وہ بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اور اس کے بدن کے اندر ایسا سسٹم رب ذوالجلال نے پیدا فرما دیا کہ جو کچھ کھاتا ہے وہ ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے ہضمے کا جو کیمیکلز ہیں، جو سسٹمز ہیں، وہ بھی رب ذوالجلال نے اس کے وجود کے اندر پیدا فرمایا۔ پھر وہ جو کچھ ہے وہ اندر نہیں رہتا، وہ جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ جسم سے باہر بھی نکالتا ہے۔ فرمایا تجھے اور کہیں سے بھی
دلیل اس کی ذات کی نہیں نہ ملتی، تو اپنے وجود کو دیکھ لے، تو مردہ تھا لیکن پھر رب ذوالجلال نے تجھے زندگی عطا فرمائی، اپنے من میں کھو کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ رب فرماتا ہے بندے کو اپنے وجود کو دیکھ لے۔ میں اکثر اوقات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک امام غزالی نے کہا جسم کے جس حصے کو دیکھ لو تمہیں رب کی قدرت کی جھلک نظر آئے گی۔ یہ آنکھیں سامنے رکھی، کانوں کی جگہ پہ آنکھیں ہوتی، سامنے کان ہوتے تو انسان کو چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا، سیدھا رخ کر کے چل بھی نہ سکتا تھا، پھر اس کو ایسے کر کے اس آنکھ کے ذریعے یا ادھر والی آنکھ کے ذریعے دیکھ کر راستہ سیدھا کرنا پڑتا، اور کتنی بری صورت بنتی جس وقت اس انداز میں چل رہا ہوتا۔ رب نے آنکھیں سامنے رکھی کہ یہ بالکل سامنے سے دیکھ سکتی ہیں، سائیڈوں سے سامنے نہیں دیکھ سکتی تھیں، کانوں کو سائیڈوں پہ لگایا، کیوں؟ ان کے اندر طاقت ہے، کوئی سامنے بولے تب بھی سن لیتے ہیں، کوئی سائیڈ سے بولے تب بھی سن لیتے ہیں، کوئی پیچھے سے بولے تب بھی سن لیتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کی جو بناوٹ ہے، انداز ہے، اس کے اندر بھی اس کی قدرتوں کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ ناک بالکل منہ کے قریب رکھا، امام غزالی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو لقمہ، جو خوراک کا، جو غذا کا منہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اگر منہ کے جانے کے بعد پتہ چلتا کہ یہ چیز تو خراب ہو چکی تھی، سالن کھٹا ہو چکا تھا، یا یہ چیز اپنا ذائقہ چینج کر چکی تھی، اندر سے باہر نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ رب نے ناک بالکل منہ کے قریب بنایا کہ لقمہ منہ میں جانے سے پہلے تجھے پتہ چل جائے کہ جو اس کا ذائقہ ہے وہ کھانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے، میں منہ کے اندر اس کو لے بھی جاؤں کہ نہ لے کے جاؤں۔ یہ ناک بالکل منہ کے قریب بنایا۔ اب آگے منہ کے اندر نوکیلے دانت، تیز دھار والے دانت سامنے رکھے، موٹے دانت جن کو داڑھیں کہا جاتا ہے وہ سائیڈوں پہ رکھی۔ اب اس فلسفے کو بھی سمجھو تو کتنی بڑی قدرت ہے رب ذوالجلال کی۔ سامنے والے دانت منہ میں جانے والی چیز کو کاٹ کاٹ کے باریک کریں گے، اور سائیڈ پہ چکیاں لگا دیں جو اس کو پیس کے بالکل ہی جو ہے آٹا بنا دیں گی۔ اس کی قدرت کا انداز دیکھو کتنا پیارا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، مجھے جس چیز نے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھی کہ امام غزالی فرماتے ہیں ان چکیوں کے نیچے جب کوئی لقمہ، جب بھی کوئی چیز ڈال کے پیسنے لگو تو چکی کے نیچے سے، نیچے بھی تو گراتی ہے دانت کے نیچے سے، اس رب کا کرم دیکھو۔ اگر منہ کے اندر ان دانتوں والے جبڑے کے اندر زبان نہ ہوتی تو پھر باہر سے انگلی ڈال کے اس لقمے کو دوبالہ داڑھ کے نیچے دینا پڑتا، تو کتنی نفرت ہوتی، کتنا بندے کو اپنے آپ سے بھی گھن آتی۔ منہ کے چبائے ہوئے لقمے کو پھر انگلی کے ساتھ اپنے دانت کے نیچے دینا پڑتا۔ اس عظیم قدرتوں والے رب نے جو ڈھانچہ بنایا، اس جبڑے کے درمیان میں زبان بھی رکھ دی۔ میرے بندے انگلی ڈال کے لقمہ تجھے دانت کے نیچے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کرتے آپ بھی ہو، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرف کبھی ہمارا خیال تک بھی نہیں گیا کہ جو لقمہ ہم چبا رہے ہیں اس چبانے جانے والے لقمے کو کتنی بار ہماری زبان باہر گرتا ہے اور وہ زبان اس کو اٹھا کے دانتوں کے نیچے دے رہی ہے۔ یہ اس قدرتوں والی کی قدرت ہے کہ کانے باہر سے انگلی ڈال کے تجھے لقمہ دانتوں کے نیچے دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کام کے لیے ایک کارکن میں تیرے منہ کے اندر ہی پیدا فرما دیتا ہوں۔ یہ اندر منہ کے زبان وہ کام کر رہی ہے کہ لقمہ اٹھا اٹھا کے دوبارہ دانتوں کے نیچے رکھ رہی ہے۔ اب دانتوں کے نیچے، زبان کے نیچے لعاب پیدا ہوتا ہے جس کو تھوک کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لعاب کو ذریعہ بیماری سمجھا جاتا ہے، ہسپتالوں میں لکھا ہوتا ہے کہ تھوکیے مت، اسے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سر عام لوگوں کے سامنے تھوکنے سے بھی اجتناب کیا جاتا ہے، ایک نفرت آمیز چیز ہے۔ اور یہ دیکھو کہ جو فلسفہ ہے کہ کائنات کی کسی شے کو رب نے بیکار نہیں بنایا۔ ہماری زبان کے نیچے جو لعاب پیدا ہوتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں لقمہ لعاب کے ساتھ تر نہ ہوتا تو لقمہ حلق سے نیچے کیسے جاتا؟ رب نے زبان کے نیچے لعاب رکھا کہ خشک لقمہ بھی ہو تو تیرا یہ لعاب اسے تر کر دے گا، اور اس لعاب کے تر کر دینے کی وجہ سے لقمہ آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جائے گا۔ اگر کسی بندے کا منہ کا تھوک ختم ہو جائے تو اسے روٹی کھانی بھی مشکل ہو جائے گی۔
یہ بسکٹ ہم کھاتے ہیں، کیکس وغیرہ کھاتے ہیں، یہ خشک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی چائے کے بغیر بھی ہم منہ سے نیچے نکل جاتے ہیں۔ تو کیا قدرت ہے رب ذوالجلال کی کہ منہ کے اندر لعاب پیدا کیا، جس لعاب کے ذریعے وہ لقمہ تر ہو کر حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اب دیکھو، اگر یہ لعاب منہ کے اندر اسی جگہ پہ نہ ہوتا، کہیں اور سے نکلتا، آٹا لقمہ باہر تھوک پھینک کر اسے تار کر کے اندر لے جانا پڑتا تو کتنی نفرت ہوتی۔ رب کا کرم دیکھو کتنا ہے کہ اس نے کس انداز میں انسان کو وجود بخشا۔ اس واسطے رب فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم رب کا انکار کر ہی کیسے سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو راہ ہی کوئی نہیں کہ تم کہو کہ رب ہے نہیں۔ تم رب کی قدرتوں کا انکار کر لو، نہیں راستہ تمہارے پاس۔ تمہیں ماننا پڑے گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے جس ذات نے تمہارے اس چھوٹے سے وجود کے اندر ایسی چیزیں پیدا فرما دی جو بغیر کسی کے بنائے بن نہیں سکتی۔ تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی بخشی، تم دیکھنے لگ گئے، تم بولنے لگ گئے، تم سننے لگ گئے، تمہارے اندر چلنے کی طاقت پیدا فرما دی گئی، یہ حیات، یہ زندگی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ جب تمہارے اندر سمجھنے کی طاقت ہوگی نا موت کو، پھر تمہیں موت بھی دے گا۔ اور پھر مرنے کے بعد یہ بھی نہ سمجھنا کہ معاملہ ختم ہو گیا، اب مٹی ہو جانا ہے، یہ سارا سلسلہ ختم۔ فرمایا نہیں، ثم یحییکم، اس موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ کیوں؟ کس لیے؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب نے پلٹ کر رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ لفظ قرآن کے اندر کئی بار استعمال ہوئے، ثم الیہ ترجعون، تمہیں پلٹ کر رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ بار بار رب ہم سے کیوں کہتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے، آپ کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ گاڑی کے اندر کوئی شخص چیز بیچنے کے لیے آ جائے، چلتی گاڑی، مسافر گاڑی کے اندر، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈیہ ہے۔ کیوں؟ اور لوگ اکثر وہاں پہ داؤ لگا بھی دیتے ہیں، 2 نمبر چیز، ہلکی چیز، خراب چیز قیمت کے بدلے بیچ دی۔ بیچنے والے کا کیا گمان ہوتا ہے؟ میں نے کون سا ان سے دوبارہ ملنا ہے؟ یہ تو ہے مسافر، یہ اپنے گھر چلے جائیں گے، پتہ نہیں کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، میری ان کی کون سی دوسری بار ملاقات ہونی ہے کہ انہوں نے آ کے مجھے گلہ دینا ہے کہ تیری چیز خراب تھی۔ لیکن محلے کے دکاندار کو 2 نمبر چیز بیچتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ میرے محلے کا ہے، اس نے پلٹ کر پھر میرے سامنے آ جانا ہے، یہ گھر جائے گا، چیز خراب نکلی تو پھر آ جائے گا، جیسا میں اس کو بتا رہا ہوں ویسا نہ ہوا تو پھر آ جائے گا۔ اب جس کو یہ خطرہ ہے کہ یہ پلٹ کر پھر میرے سامنے آ جائے گا، وہ 2 نمبری نہیں کرے گا، اور جس کو یہ ہے کہ پلٹ کر نہیں آئے گا، گاڑی والا، بیچنے والا گاڑی کے اندر، وہ 2 نمبری کر لے گا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، یہ بات ذہن میں رکھ کے اب یوں سمجھو، کافر کا تو یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کوئی آخرت نہیں۔ مومن کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے پلٹ کر رب کے حضور جانا ہے۔ اگر دکاندار محلے دار کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرتا کہ پلٹ کر اس نے مجھے آ کے گلا دینا ہے، مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے اس کے منہ پہ ہونا پڑے گا، میں اس کے ساتھ 2 نمبری کیوں کرتا ہوں؟ تو بندے، اللہ فرماتا ہے بندے یہ بھی سوچ، ثم الیہ ترجعون، تجھے پلٹ کر رب کے حضور بھی حاضر ہونا ہے۔ اب جس کے پاس جانا ہے اس کے پاس جانے والا منہ تو لے کے جا، وہ پوچھ لے گا کہ تو نے کیا کچھ کیا، کیا کچھ نہیں کیا، کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ جبر کیا، وہ پوچھ لے گا وہاں پہ۔ جب پوچھنے والی ذات کے پاس تم نے پلٹ کے جانا ہے تو پھر کسی سے 2 نمبری نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے منہ پہ حاضری ہونی ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس حاضری کا خوف، اس حاضری پر یقین اگر بندے کو ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ کسی کا انچ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی کر دے۔ کیوں؟ پتہ ہے یہ ماڑا ہے، یہ آج بدلہ نہ بھی لے سکا، تو ثم الیہ ترجعون، پلٹ کے اس کے دربار میں جانا ہے جو ہر ماڑے کو جابر ظالم سے بدلہ لے کر دے گا، ہر زبردست کو زیر دست سے بدلہ لے کر دے گا۔
وہ کہے گا کہ تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی لہذا اس کا بدلہ دو۔ یہ رب بار بار اسی واسطے فرماتا ہے کہ میرے بندو تم نے پلٹ کر میرے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس حاضری کا یقین اپنے جسم کے اندر اپنے وجود پر ہر لمحہ بنا لو، ہر لحظہ بنا لو، ہر وقت بنا لو، اور دل کے اندر ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ اگر آ جائے کہ ہم نے پلٹ کر جانا ہے، اس کے حضور جواب دہی ہونی ہے اور اس نے ہم سے پوچھنا ہے، پھر نہیں ہو سکتا کہ بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبلیغی امور تھے ان میں توحید اور رسالت کا پیغام کے ساتھ ساتھ مکہ شریف میں جو تیسری چیز اس کے ساتھ برابر کی رہی وہ کیا تھا؟ توحید و رسالت کے ساتھ سرکار لوگوں کا آخرت پر یقین پیدا کرتے رہے۔ مکہ والوں کا آخرت پہ یقین نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہے رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام جیسے ان سے کہتے نا پڑھو لا الہ الا اللہ، جیسے ان کو یہ کہتے کہ پڑھو محمد الرسول اللہ، ایسے ان کو یہ بھی تلقین کی جاتی تھی کہ یہ بھی ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد ایک ذات ہے جس نے تمہیں دوبارہ زندہ بھی فرما لینا ہے، اور اس کے حضور تمہیں حاضری بھی دینی پڑے گی۔ اہل مکہ کے جرموں میں سے جو بڑا جرم تھا شرک کے بعد، وہ دوسرا جرم ان کا یہی تھا کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تبھی تو ایک شخص آ گیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کوئی ہڈی مل گئی اس کو زمین کے اندر پڑی ہوئی، اس نے اٹھائی تو اس ہڈی سے ریت گر رہی تھی، مٹی گر رہی تھی، اس نے اس ہڈی کو یوں جھاڑا، حضور کے پاس آ کے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، اس جیسی ہڈیاں بن جانے کے بعد کون ہے جو ان کو زندہ کرے گا؟ اب بائی فیس حضور کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوال کر دیا کہ ایسی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ اب جواب کا ڈھنگ رب نے سکھایا، فرمایا محبوب زبان تیری ہوگی، جواب میں دوں گا۔ کیا؟ فرمایا قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، فرمایا محبوب اور انداز میں نہیں، اس کو سادہ سے لفظوں میں بتا دو، اس ہڈی کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اس ہڈی کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ مکہ والوں کی سوچ تھی کہ مرنے کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا، کوئی بھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے اس نظریے کو پکا کرایا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور رب کے حضور تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی، تمہاری زندگی کا رب ذوالجلال جو کچھ گزرا ہے اس کا حساب رب ذوالجلال تم سے لے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی سئل عن خمس، فرمایا قیامت کے دن جب زمین تپ رہی ہوگی، اس زمین پہ انسان کو کھڑا کر کے پاؤں اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں جہاں پہ کرپشن چل جائے گی، جہاں پہ رشوت کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو بچا لے گا، بارگاہ رب العزت ہے۔ 5 سوالوں کا جواب رب پوچھے گا ان عمرہ فیما افناہ، بندے تیری زندگی اتنی تھی، تو نے وہ زندگی کہاں پہ برباد کی، کس مقام پہ لگا رہا؟ اب ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ چھوڑو، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ میرے شیخ کامل حضور پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر شے کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا جو لمحہ غفلت میں گزر گیا اس کی قضا نہیں ہو سکتی، نہ وقت پھر کے واپس آئے گا نہ اس لمحے کی قضا ہو سکے گی۔ اس واسطے جو رب ذوالجلال جل شانہ کے محبوب پہلے بتا رہے تھے کہ جو زندگی برباد ہوئی، تھیٹروں میں گزر گئی، کلبوں میں گزر گئی، پارکوں میں گزر گئی، بازاروں میں گزر گئی، یہ سب کچھ بتانا پڑے گا رب کی بارگاہ میں۔ رب پوچھے گا ان عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کے بارے میں کہ تو نے اپنی زندگی کہاں پہ برباد کی۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں رب پوچھے گا کہ تو نے جوانی اپنی کن کاموں کے اندر صرف کی۔ جوانی کے وقت میں انسان کے جسم کے ہر حصے میں طاقت پوری طرح موجود ہوتی ہے، آنکھ، کان، ناک، زبان، یہ گھٹنے، بڑھاپے میں یہ ساری چیزیں جواب دے جاتی ہیں، لیکن جوانی کے اندر یہ سب کچھ طاقتیں بحال تھیں۔ تو رب پوچھے گا تو نے جوانی کہاں پہ خرچ کی، تیری جوانی کا وقت کہاں پہ گزرتا رہا۔ اور تیسرا سوال رب ذوالجلال فرمائے گا وَأَن مَالِهِ، دولت کے بارے میں، من این اکتسبہ، کمایا کہاں سے تھا، تیرا ذریعہ معاش کیا تھا،
آج بینک میں جاؤ نا اکاؤنٹ بنانے کے لیے تو وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے، تمہاری جاب کیا ہے، تم کہاں پہ ملازمت کرتے ہو، اور ان سے لکھوا کے لے آؤ کہ یہ ہمارا ملازم ہے، اور ان سے یہ بھی تحریر کرا کے لے آؤ کہ اس کی تنخواہ ماہانہ اتنی ہے۔ اس کے حساب سے اگر اکاؤنٹ بڑھنے لگے گا تو وہ رابطہ کر لیں گے کہ اس کے پیسے اس حساب سے اتنے بنتے ہیں اور اتنے زیادہ کہاں سے آ رہے ہیں، پوچھا جائے گا۔ وہاں یہاں پہ بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ 2 نمبریاں ہو سکتی ہیں، وہاں پہ رب پوچھے گا تیرا کمائی کا ذریعہ کیا تھا، مال کہاں سے آیا اور کتنا آیا تیرے پاس، مال کے ذریعہ پوچھے گا رب ذوالجلال۔ کیا ذریعہ معاش حرام تھا؟ کیا لوگوں کے ساتھ جو ہے ظلم کر کے تو نے مال کمایا؟ اور چوتھا سوال ہوگا من این اکتسبہ کے بعد وفیما انفقہ، کمائی کا ذریعہ جائز تھا تو خرچ کہاں پہ کرتا رہا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ کہاں پہ خرچ کیا تو نے، کس مقام پر، تیرے خرچے کہاں کہاں پہ ہوتے رہے، کنجروں پہ لٹتے رہے یا رب کی دین کی راہوں میں تیرا مال صرف ہوتا رہا، کہاں پہ تیرا مال بٹتا رہا، کس مقام پہ خرچ ہوتا رہا، یہ بھی بتا۔ اور 5واں سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ، علم کے بارے میں، ماذا عمل بما علم، تو کتنا جانتا تھا اور اس پہ عمل تیرا کتنا تھا۔ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو کتنا جانتا تھا اور اس پہ عمل تیرا کتنا تھا، پتہ تجھے اتنی چیزوں کا تھا، تو نے ان پہ عمل کتنا کیا۔ اب اس مقام پر عموماً لوگ اس سوال کا تعلق صرف مولویوں کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ علماء وہ ہیں لہٰذا انہی سے پوچھا جائے گا، نہ کوئی دوسرے لوگ بالکل شریعت سے بے بہرے تو نہیں ہیں۔ نمازیں 5 فرض ہیں، یہ کس کو نہیں پتہ، ہر بندے کو خبر ہے۔ تو اس علم کے بارے میں بھی رب پوچھے گا کہ تمہیں پتہ تھا تو عمل کتنا تھا۔ اور ایک اور غلطی وہ بھی میں واضح کرتا جاؤں، ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، اس سے میرے سامنے کہ ساتھیوں نے پوچھا بھائی تم جمعے پہ نہیں آتے، لیٹ آتے ہو، بس جماعت کھڑی ہوتی ہے تو تم پہنچتے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک مولانا سے سنا تھا کہ جو جاہل ہوگا نا اس کو تھوڑی سزا ہوگی، مطلب ان جانے میں کوئی غلطی کرے گا تو جو جان کر علم رکھ کر غلطی کرے گا اس کو ڈبل سزا ہوگی۔ تو میں مسیحی جاندا ہی نہیں تھا کہ نہ سونا تے نہ نپیا جاواں۔ اب یہ سوچ بن گئی کہ میں نے جا کے سننا ہی نہیں ہے کہ کچھ پتہ ہی نہ چل سکے، تاکہ اس کی سوچ یہ تھی کہ میں ڈبل گناہ سے ڈبل سزا سے تو بچوں گا، سنگل ملے گی کہ جہالت کی وجہ سے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، ایک ہے علم سیکھنا فرض ہے اور ایک ہے اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ جب جاہل بن کے عمل نہیں کرے گا تو اس اعتبار سے اس کو ایک سزا ضرور ہوگی، لیکن ایک جرم اس کا یہ بھی ہے کہ اس نے شریعت سیکھی کیوں نہیں۔ جو جہالت کا جرم ہوگا اس پہ اس کی الگ پکڑ ہوگی۔ لہذا یہ سوچ کر کہ میں مسئلہ سنوں ہی نہیں، میں شریعت سنوں ہی نہیں، میں کوئی درس کوئی بیان سنوں ہی نہیں کیونکہ مجھے عمل نہ کرنا پڑے، نہ تو نہیں سنے گا نا۔ رب کے محبوب سب کچھ سنا کے گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ پوچھا تھا صحابہ اکرام علیہ رضوان کے سامنے کہ رب کی طرف سے آرڈر تھا، محبوب بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ پہ اتارا گیا سب کچھ لوگوں تک پہنچا دو۔ سرکار بار بار پوچھتے رہے کیا میں نے وہ پہنچا دیا، میں نے وہ پہنچا دیا، میں نے وہ پہنچا دیا۔ تو نہ بھی سن تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ اس کائنات کی چپے چپے پہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جاتا رہا۔ لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سنوں گا نہیں تو میں بچ جاؤں گا، نہیں، پھر تیرا بھی ڈبل جرم ہو جائے گا، تو نے سنا ہی نہیں، تو نے سننے کی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ 5 سوال جس وقت تک نہیں ہوں گے اس وقت تک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ میں نے پہلے بھی کہا اس جملے میں بڑا پیار جھلکتا ہے رب کا اپنے بندوں سے۔ اللہ کتنے پیارے انداز میں فرما رہا ہے میں تمہارے لیے بنایا۔ کسی مہمان عزیز کو دعوت دیں، دعوت میں کچھ طعام اس کے سامنے پیش کریں اور وہ کہے میں نے نہیں کھانا، میزبان بڑی محبت سے یہ کہے گا حضرت ہم نے آپ کے لیے ہی تو یہ بنایا، حالانکہ یہ نہیں کہ ضائع ہو جانا ہے بعد میں اور کوئی کھا لیں گے، لیکن میزبان یہی کہے گا بنایا آپ کے لیے ہے حضور، تو آپ کھاؤ اس کو۔
اللہ بھی اپنے بندوں سے بڑی محبت کے ساتھ فرما رہا ہے، او میرے بندو، زمین کی ہر شے میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائی۔ اب زمین کی چیزوں کو سائنسدان اپنی سائنس کی طاقت سے مسخر کر کے، پابند کر کے، اپنے کنٹرول میں کر کے اگر فخر کرے کہ ہم اسلام سے بڑھ گئے، تم نے اب کیا، رب نے کتنی صدیاں پہلے بتا دیا تھا میں نے سب کچھ بنایا ہی اپنے بندوں کے لیے ہے۔ یہ ہر چیز پابند ہے کہ یہ خدمت کرے بندے کی، ہر چیز کو یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اگر رب کسی شے کو پابند نہ کرتا تو ہمارا یہاں پہ جینا مشکل ہو جاتا۔ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے بنایا۔ زمین میں دانہ پھینکو تو ضائع کر دیتی ہے، جو دانہ زمین میں گیا اگرچہ وہ زمین کی طاقت پھٹ گیا، پھول گیا، وہ دانہ ختم ہو گیا، لیکن زمین نے اس کے بدلے میں ایک کونپل نکال کے دے دی، اس کے اوپر پھر ایک نہیں کئی دانے لگ گئے۔ یہ زمین کو کس نے کہا کہ تم میرے بندے کا بیجا ہوا بی ضائع نہیں کرنا، اس کو واپس لوٹانا ہے؟ یہ کس نے پابند کیا؟ یہ رب ذوالجلال نے پابند کیا۔ کسی کھاد، کسی کیمیکل میں یہ طاقت نہیں کہ زمین سے وہ کچھ اگوا سکے جو رب اگوا کے دیتا ہے ہمیں۔ یہ رب ذوالجلال نے پابند کیا ہے زمین کو کہ وہ ہمارے لیے پھل نکالتی ہے۔ دیکھو پانی ایک ہی نہر کا لگا، مالٹے کو لگا تو اس میں وہ پانی اور ذائقے کے ساتھ آ گیا، وہی پانی امرود کے درخت کو لگا تو وہاں پہ ذائقہ اور آ گیا، وہی پانی سیب کے درخت کو لگا تو وہاں پہ ذائقہ اور آ گیا۔ اس قدرتوں والی کی قدرتیں دیکھو کہ اس نے اپنے بندے کے لیے کیا کچھ پیدا فرمایا، اور پھل کے پردوں میں اندر ٹیسٹ بدل بدل کے دے رہا ہے۔ کس کی خاطر دے رہا ہے؟ کہا میرے بندے تیرے لیے کر رہا ہوں، یہ سب کچھ تیرے لیے کیا ہے کہ میں نے ایک پانی سے بے شمار ذائقے پیدا فرما دیے ہیں۔ اب جو جڑ ہوتی ہے اگلا حصہ اس کا کتنا پتلا ہوتا ہے، کبھی زمین نیچے سے کھودو، اس پتلے حصے کو سامنے رکھ کر زمین میں لگاؤ، زمین میں وہ راہ بنا لے گی۔ آپ اور میں اس پتلے حصے کو زمین میں گاڑتے رہیں، زمین میں راہ نہیں بنا سکے گا، لیکن وہ کتنی بال، جتنی یہ بال سے کچھ موٹی جڑ، رب اسے اتنی طاقت بخشتا ہے، وہ جدھر منہ کرتی ہے زمین اس کو راستہ دے دیتی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض، تمہارے لیے زمین کو میں جو کچھ ہے وہ پیدا فرمایا۔ سورج، چاند، ستارے آسمانوں پہ، زمین کی جو کچھ کاشتکاری ہے، جو کچھ باغات ہیں، زمین کا خود وجود ہی دیکھ لو۔ علماء فرماتے ہیں اگر پتھر کی طرح زمین لوہے کی طرح سخت ہوتی تو چلنا اوکھا ہو جاتا، اگر روئی کی طرح نرم ہوتی پھر بھی چلنا مشکل ہو جاتا۔ یہ اس کی قدرت نہیں، نہ لوہے کی طرح سخت بنایا نہ روئی کی طرح نرم بنایا، کہ اگر نرم ہوتی تو عمارتیں ہم کس پہ کھڑا کرتے، اور اگر سخت ہوتی تو ہم چل کیسے سکتے تھے۔ رب ذوالجلال نے ایک ایسی حیت کے اندر زمین کو رکھ دیا کہ جس پہ چلو تو چلنا آسان، منوں ٹنوں کی عمارتیں بنا دو، بے شمار منوں کی، وہ عمارتوں کو برداشت کر کے اپنی پشت کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر رب نہ چاہے تو یہ عمارت زمین اپنے اوپر کھڑی کرنے دے گی؟ ہمیں کبھی نہیں کرنے دے گی۔ یہ رب کی مہربانی ہے، اور رب فرماتا ہے میں نے تیرے لیے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کو اس حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ بندے میں نے تجھے زمین کے لیے نہیں بنایا، تجھے آسمان کے لیے نہیں بنایا، میں نے زمین و آسمان تیرے لیے بنایا۔ تجھے کس کے لیے بنایا؟ تجھے اپنے لیے بنایا۔ پیار کی حد نہیں ہو گئی، کہا یہ سب کچھ تیرے لیے، تو کس کے لیے؟ تو میرے لیے۔ میرے بندے سارا کچھ تیرے لیے، تیری نوکری کریں گے، یہ جہان سارا تیری ملازمت، تیری خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ میں بھی کسی کی خدمت کروں؟ کہا نہیں، تجھے کسی کی کرنے کی ضرورت نہیں، تو میرا بن جا، بس تو میرا بن جا، کائنات کی ہر شے میں تیری بنا دوں گا۔ زمین، آسمان اور اس کی پیداوار، اس کے اندر جن، انسان، سب کچھ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تیری بھلائی کے لیے پیدا فرمایا، تیرے بھلے کے لیے پیدا فرمایا۔ اب کئی چیزیں جن کو ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں، ذرا کسی حکیم سے جا کے پوچھو کہ سانپ کے ڈانچے کی کتنی دوائیاں بنتی ہیں، بظاہر زہریلا ہے، کاٹ لیتا ہے، ڈس لیتا ہے، تکلیف دیتا ہے،
لیکن اس کے وجود کے اندر بھی رب نے اپنے بندے کے لیے فائدہ پیدا فرما دیا ہے۔ ایک ایک شے جو حلال ہے وہ تو حلال ہے، جو حرام ہے اس کے اندر بھی بے شمار نفع رب ذوالجلال نے انسان کے لیے پیدا فرمائے۔ یہ نعمتیں یاد دلا کے رب ذوالجلال گویا اپنے بندوں سے فرماتا ہے، بندے زمین کا سب کچھ اور خود زمین بھی رب نے اپنے بندوں کے لیے ہی پیدا فرمائی۔ اللہ زمین پہ بستا ہے، وہ تو مکان سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، اسے مکان اور جگہ کی محتاجی اور ضرورت ہی نہیں، پھر کس کے لیے زمین کو بنایا؟ تورات پڑھیے نا، اللہ تورات کا ایک حوالہ قرآن میں دیتا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے یہ بات تورات میں لکھ دی تھی، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، تورات میں جو نصیحتیں پیغام تھے اس کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے۔ یہ الفاظ، یہ چیز اللہ نے تورات کا حوالہ قرآن مجید میں دیا۔ اب مفسرین نے شرح میں بیان کیا کہ یارثها عبادی الصالحون، صالحون سے مراد کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، ان صالحین سے مراد ہیں کہ رب نے بتایا کہ ہم زمین حضور کو اور حضور کے غلاموں کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ بظاہر سلطنت، بظاہر حکومتیں اوروں کی ہوں گی، لیکن دراصل جو حکومت ہے اس زمین پر وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ زمین کی پشت پہ کرسیاں رکھ کے تختوں پہ چہرہ ہو کے بیٹھ جانا، یہ دنیا دار حاکم کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر، کسی کٹیا کے اندر بیٹھ کر، پھٹے پنے پرانے کپڑوں میں زمین کی ذات پر حکمرانی کرنا یہ رب کے فقیروں کا کام ہوتا ہے۔ غالباً 2007 کی بات ہے، سنڈے میگزین کے اندر یہ بات چھپی تھی۔ امریکہ کے علاقے سے ایک صحافی ہندوستان میں آیا تھا وزٹ کرنے کے لیے، اور جس وقت واپس پلٹا نا تو اس نے جا کے وہاں پہ کیا کہا، اس نے کہا میں نے بڑے بڑے علاقوں کا وزٹ کیا، صحافت میرا کام ہے، میں پھرتا رہتا ہوں، بادشاہ بڑے بڑے دیکھے۔ کہا ہندوستان کے علاقے میں، اجمیر کی نگری میں ایک ایسا بادشاہ دیکھا ہے جو پڑا ہوا تو مٹی میں ہے لیکن حکومت لوگوں کے سروں پہ کر رہا ہے۔ اب دیکھ لو، اور یہ حقیقت ہے، یہ صرف غیروں کی نہیں، یہ حقیقت ہے جو غیروں کو نظر آ گئی، ان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے بادشاہ نہیں دیکھے تھے، بڑے بڑے فن خان بادشاہ دیکھے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ بادشاہوں سے تنخواہیں لینے والے منہ پہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اور پسے پش جا کے کیا کرتے ہیں، اور وہ بابا زمین کے نیچے دفن پڑا ہے، اس کی دربار پہ آنے والا بھی کوئی اسے گالی نہیں دیتا، پرے بیٹھا ہوا بھی کوئی اسے برا نہیں کہتا۔ کہا پتہ ہے کہ وہ پڑا ہوا زیر زمین ہے، لیکن حکومت وہ لوگوں کے دلوں پہ کر رہا ہے۔ سروں پہ حکومت اور بات ہوتی ہے، کہا وہ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اب دیکھ لو، کئی بادشاہ آئے، لاہور پاکستان سے بھی پہلے تھا، بہت پرانا علاقہ ہے، تاریخ اگر ہسٹری پڑھنی شروع کرو تو صدیاں پرانا شہر ہے، لیکن آج تک بڑے بڑے بادشاہ آئے۔ مغل بادشاہ کا وہ جو ہے وہاں پہ ٹھکانہ رہا، وہ وہاں پہ رہتے رہے، بادشاہی مسجد کے سامنے بنا ہے شاہی قلعہ، سارا کچھ ان کا وہاں پہ تھا۔ آج تک لاہور شہر کو کسی نے مغلوں کا ڈیرا نہیں کہا، زمانہ جب بھی بولتا ہے داتا کی نگری کہہ کے بولتا ہے۔ کیوں ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ زمین ساری اپنے بندوں کے لیے بنائی۔ اب بندے کی مرضی کہ اس کو اپنا سمجھ کر اس کا بنے کہ یہ تو سب کچھ ویسے ہی میرا ہے، میں اس کا بنوں، تو پھر تو رب سب کچھ اسے دے گا۔ لیکن کوئی اپنے آپ سے، اب میں لفظ کیا استعمال کروں، بے خبر بدھو بن جائے، خدا نخواستہ، کہ وہ اس زمین کے پیچھے چلنا شروع کر دے، اس کو چھوڑ کر معاذ اللہ۔ اب اس نے اپنی زندگی آپ ہی برباد کی۔ جس وقت برطانیہ کی حکومت تھی اس علاقے پر نا، پورا ہندوستان تھا، آستانہ عالیہ سیال شریف سے تیسرے سجادہ نشین مجاہد ملت، مجاہد اعظم
حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیال شریف کی سرزمین سے فتویٰ جاری کیا۔ توجہ کیجئے، انہوں نے فتوے میں یہ بات لکھی، کہا کہ سیال شریف کے مریدین پر بالخصوص تمام مسلمانوں پر بالعموم انگریز گورنمنٹ کی ملازمت کرنا ناجائز ہے۔ یہ فتویٰ سیال شریف سے چھپا، ساری حکومت انگریزوں کی تھی نا، تو یہ فتویٰ حضرت مجاہد اعظم خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی نے لکھا، فرمایا خاص طور پر میں اپنے مریدوں کو کہتا ہوں اور بالعموم تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں، اور ساتھ یہ لکھا کہ جو شخص انگریز گورنمنٹ کی ملازمت کرتا ہو سیال شریف کی دھرتی پر اس کا داخلہ ممنوع ہے۔ فتویٰ شائع ہو گیا، رجب شریف کے مہینے میں یہ فتویٰ شائع کر دیا گیا۔ انگریز حکومت کے کچھ لوگ خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضور اتنے مربع اراضی، مربعوں کے حساب سے زمین ہم لنگر شریف میں دیتے ہیں، ہماری یہ قرض ہے کہ فتویٰ بدلنے کے بھی انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا صرف فتویٰ واپس لے لو۔ واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ عام شائع نہ کرو، ادھر ادھر پھیلاؤ نہیں، فتویٰ تمہارا رہے، کوئی پوچھے پھر بتا دو، لیکن عام پھیلاؤ نہیں یہ فتویٰ۔ حضور پیر سیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ اتنے مربع زمین تو کہاں سے دے گا، کہاں سے دے گا تو؟ کہا اگر تو، اس نے کہا یہ میں ادھر سے ہی ہندوستان سے ہی دوں گا۔ فرمایا اگر تو مجھے کہتا نا کہ یہ اتنے مربع زمین برطانیہ سے بھی دوں گا، فرمایا پھر بھی مجھے اتنی زمین کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہمیں تمہاری طرف سے انتقال اور گرانٹوں کی کوئی ضرورت نہیں، زمین کا وارث تو ہمیں ہمارے رب نے پہلے کا بنا دیا ہے۔ صرف ہندوستان نہیں کہا، ساری دنیا کی زمین کا وارث رب ذوالجلال نے ہمیں پہلے کا بنا دیا ہے، تم ہمیں کہاں سے دو گے؟ کہا خبردار، اس لالچ کے اندر ہم کسی صورت میں شریعت مطہرہ کا دیا ہوا فتویٰ واپس نہیں لے سکتے، اور زمانے کو بتا دیا کہ رب نے قرآن میں فرمایا خالق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے بندو تمہاری نوکری کے لیے پیدا کیا، ثم استویٰ الی السماء، پھر رب نے آسمان کا ارادہ فرمایا، فسواہن سبع سماوات، آسمان بھی رب نے 7 پیدا فرمائے۔ آسمان کس کے لیے بنائے؟ بول پڑو، ہمارے لیے بنائے۔ آسمان کس کے لیے بنائے؟ اپنے لیے نہیں، کوئی اس کا آسمانوں پہ ڈیرا ہے معاذ اللہ، وہ پہلے بتایا وہ تو جگہ سے پاک ہے، اسے جگہ کی ضرورت ہی نہیں، محتاجی ہی نہیں، وہ جگہ سے پاک ہے۔ 7 آسمان رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائے۔ اب یہاں پہ فلاسفہ کی بات چھیڑ کے بیٹھ جاؤں تو وہ مشکل بھی ہو جائے گی اور وقت بھی زیادہ لگ جائے گا، لیکن یہ سمجھ لیجئے جن حضرات کا تھوڑا بہت بھی سائنس کے ساتھ ٹچ ہے ان کو پتہ ہوگا 7 آسمانوں پہ 7 سیارے، اور پھر ہر سیارے کا فائدہ انسان کے لیے، اور ہر سیارے کا جو گردش ہے اس سے فائدہ انسان کو ملتا ہے۔ رب ذوالجلال نے 7 آسمان بھی اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائے۔ اب بندہ سمجھے کہ میں ماڑا ہوں، اور نہیں، تجھے رب نے سب کچھ دیا ہے، زمین بھی تیرے لیے، آسمان بھی تیرے لیے ہے، تیرا ایک کام ہے تو کسی اور کا نہ بن، تو بس اپنے رب کا بن۔ تو رب کا بنے گا تو یہ کائنات کی ہر شے تیری تابع داری کرے گی اور کسی کی طرف نہیں جائے گی۔ آسمانوں پہ چمکنے والا سورج تیری پابندی کرے گا، چاند تیری پابندی کرے گا، ستارے تیری پابندی، ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے، لیکن جب ہم رب کے بنیں گے یہ کائنات کی ہر شے ہماری تابع دار بنے گی۔ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے پیر بھی تھے، اور اپنے کاروبار کام کاج کے لیے، اپنے رزق حلال کے لیے ایک بادشاہ کے ملازم بھی تھے۔ بادشاہ نے نماز عصر کے بعد آرڈر دیا میرے کپڑے دھو اور خشک کر کے بھی دو۔ آپ نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی تھی، کپڑے دھوئے، خشک کرنے لگ گئے، کپڑے نہیں خشک ہو رہے تھے، سورج ڈوبنے کے قریب چلا گیا۔
سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے پیشوا ہیں حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ادھر سے فکر پیدا ہوئی کہ نماز قضا ہو رہی ہے، ادھر سورج بھی ڈوبنے کے قریب جا رہا تھا، ادھر رزق حلال کے لیے جو کام ذمہ تھا، جہاں سے تنخواہ لیتے تھے وہ کام بھی پورا کرنا تھا۔ جلال میں آ گئے اس پریشانی کی کشمکش میں کہ یہ کپڑے بھی نہیں خشک ہو رہے اور ٹائم بھی جا رہا ہے نماز عصر کا۔ جلال میں آ کے سورج کی طرف منہ کر کے کہا اونوں حیا نہیں آیا تو تے حیا کر لے، اونوں حیا نہیں آیا تو تے حیا کر لے۔ اب ہے جرت کسی بادشاہ کی کہ سورج سے بات کرے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیروں کی جرت ہے، صرف بات نہیں دھمکی بھی دے لیتے ہیں۔ کہا تو حیا کر لے۔ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات کہی، سورج جہاں پہ تھا وہیں پہ رک گیا، جہاں پہ تھا وہیں پہ رک گیا۔ جب تک کپڑے خشک کر کے دے کر نماز نہیں ادا فرما لی تب تک سورج غروب نہیں ہوا۔ کیوں؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بنایا تمہارے لیے، ثم استوی الی السماء، پھر آسمانوں کی طرف توجہ کر کے ساتوں آسمان بنا دیے بندے، وہ بھی تیرے لیے ہی بنائے۔ اس آسمانوں کے اندر بھی جو کچھ ہے، شاید کوئی کہے آسمان پہ تو فرشتے بستے ہیں انسان نہیں بستے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں کیا ہیں؟ ہمارے متعلقہ ہی کام کرتے ہیں نا، کسی کی ذمہ بارش لگا دی، کسی کے ذمہ کوئی کام لگا دیا، رزق کا معاملہ لگا دیا۔ جو فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی تو تیرے میرے لیے ہی رہتے ہیں۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے ان کی ڈیوٹیاں بھی یہی پید لگا دی ہیں اور ان کو اسی کام کا پابند کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ جس کی بنائی ہوئی ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے نا۔ بند کمرے میں بیٹھ کے کچھ کرو اسے پتہ چلے گا کہ نہیں؟ بنایا ہوا جو وجود اس کا ہے۔ آج کے دور میں تو اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ فیس بک اپنا اکاؤنٹ آپ بنا لو، لیکن جس نے یہ ہمیں دی ہے ایپ وہ غیر مسلم، ذرا سا کوئی دینی سخت پوسٹ کر کے تو دیکھو، بند کمرے میں بیٹھ کے کر لو، رضائیوں میں چھپ کے کر لو، اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ جس نے بنایا اس کو پتہ چل گیا۔ آپ بے شک چھپ کے کر لو، آپ بے شک اپنے آپ کو جتنا چھپا لو کر لو، لیکن پتہ ان کو چل جاتا ہے۔ پتہ چل گیا تو انہوں نے اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ رب نے بھی کہا ہوا بکل شیء علیم، بنانے والا ہر چیز کا ہے تو اس ہر شے کا علم بھی رکھنے والا ہے۔ مخلوق ہر شے اسی کی ہے تو ہر شے کا علم بھی اس کے پاس موجود ہے۔ کون سی شے کس وقت میں کیا کر رہی ہے اس کا علم رب ذوالجلال کے پاس ہر لمحہ، ہر آن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کے اندر موجود ہے۔ لہذا کوئی بندہ اس سے غافل ہو سکے تا نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میری کوئی کام، میرا کوئی وقت، میرا کوئی منٹ، میرا کوئی سیکنڈ اس کی نگاہ قدرت سے، اس کے علم سے باہر ہے۔ نہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو ابھی کرتا نہیں، پتہ اس کو پہلے کا ہوتا ہے۔ یہ اس کا علم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اس جگہ آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جہاں پہ جس کو جو کچھ دینا تھا اسی حساب سے اس کو عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے